یہ سفر محض راستوں کا نہیں تھا، یہ سفر انسانیت کے درد کو محسوس کرنے کا تھا۔ ہم نکلے خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر کے گاؤں بشنوئی کی طرف، جہاں حالیہ سیلاب نے بستیاں اجاڑ دیں، زمین اور گھروں کو بہا کے لے گیا۔ بازار کے اندر دکانیں ویران تھیں، لوگ اپنی خالی دکانوں میں بیٹھے بس ملبہ دیکھ رہے تھے۔ قدرت کا امتحان اتنا سخت تھا کہ 10 فٹ سے اونچے پانی نے سب کچھ تباہ کر ڈالا تھا۔ مٹی اور گارے کے ڈھیر تھے اور ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں اور دکانوں کی صفائی کر رہا تھا۔ وہ افسردہ چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ صرف جانوں کا نہیں بلکہ معیشت کا بھی نقصان تھا۔ شفائے نور فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے پہلا میڈیکل کیمپ بشنوئی میں لگایا۔ دعائے خیر کے بعد ہم نے مریضوں کو دیکھنا شروع کیا، جہاں مریضوں کو فری ادویات دیں، بچوں کو علاج فراہم کیا اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا۔ زیادہ تر لوگوں کو آنکھوں کا انفیکشن تھا اور معدے اور جوڑوں کے مسائل زیادہ تھے۔ کچھ خواتین کو سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے چوٹیں بھی آئی تھیں، انہیں بھی دوائیاں دی گئیں۔ میڈیکل کیمپ کے اختتام پر ایک مولوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ فجر کی نماز پڑھا کر دوسری مسجد سے واپس آئے تو دیکھا ان کی پوری بستی ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی اور ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے اور کوئی نشانی باقی نہ تھی۔ اس کے بعد ایک مقامی عالم نے ہمیں بتایا کہ وہ اب تک 135 جنازے پڑھا چکے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا کہ عورتوں کو دوسرے علاقوں سے بلانا پڑا تاکہ وفات پانے والی عورتوں کی تدفین کے مراحل میں مدد ہو سکے۔ پا جانے کے بعد ان کی خدمت اور پھر جو ہماری مائیں تھیں، ہماری بہنیں تھیں، ان کے لیے محلے کی عورتوں کو بلانا تھا۔ دوسرے دن ہم ضلع بنیر کے ایک اور گاؤں جباگئی پہنچے، جہاں لوگ اپنے تباہ شدہ گھروں سے نکل کر پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں بھی میڈیکل کیمپ لگایا، بچوں کو چیک کیا، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی چیک کیا، ان کو ادویات تقسیم کی اور اس کے ساتھ ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کی۔ ہمارے میڈیکل کیمپ کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ہمارے کیمپ کا دورہ کیا اور ہماری کاوشوں کو سراہا۔ پھر ہم ضلع بنیر کے ایک اور علاقے میں جو کہ جباگئی میں تھا، ادھر میڈیکل کیمپ کے انعقاد کے لیے پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ علم شاہ بھی گئے، لیکن یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہاں پہلے سے ہی میڈیکل سہولت فراہم کی جا چکی تھی۔ یہ جان کر دل کو سکون بھی ملا کہ اور لوگ بھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ لیکن آج بھی متاثرہ لوگوں کے پاس پینے کے برتن نہیں ہیں۔ ان کا راشن موجود ہے لیکن پکانے کے لیے نہ برتن ہے نہ سلنڈر۔ بجلی کا کوئی نظام نہیں، اس لیے وہ سولر سیٹ کے بھی منتظر ہیں کہ جس میں سولر پلیٹ، لائٹ، پنکھا اور بیٹری شامل ہے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدمت صرف دوائی دینے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے دکھ بانٹنے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ اللہ ان شہداء کے درجات بلند کرے، متاثرہ خاندانوں کو صبر دے اور ہمیں ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔